اچھا، آگے جو سوالات ہیں، دو سوال ہیں، آپ دونوں بزرگوں کی خدمت میں باری باری جو ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ اسراء اور معراج کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ ان دونوں واقعات کی ایک قدرے جو ہے وہ لمبی تفصیل ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ دونوں واقعات گڈمڈ ہو جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی دوست نے اس کی تفصیل جو ہے وہ پوچھی تھی آسٹریلیا سے ہم سے کہ ان دونوں کو الگ طور پہ اگر ہم بیان کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اگر آپ واقعہ اسراء کے متعلق جو ہے وہ تفصیل بتا دیں۔ جی وسیم صاحب، اسراء کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے وقت سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں یہ جو واقعات ملتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر دور دراز کے علاقوں اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ان دو واقعات یا اس قسم کے واقعات کے متعلق اسراء اور معراج کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اسراء کے متعلق کچھ عرض کر دوں، تو اسراء کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر مکے سے بیت الاقصیٰ یعنی جو یروشلم کا علاقہ تھا اس طرف کی سیر کروائی گئی، اور اس میں جو مختلف کتابوں نے اس کو بیان کیا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، ہمارے جماعتی جو لٹریچر ہے اس میں سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جگہ پہ اور خاص طور پہ تفسیر کبیر میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اسراء کا واقعہ ہے، یہ دراصل مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد مبارک میں جو مکہ میں آپ گزارا، اس میں آپ ہجرت مدینہ سے قریباً 6 مہینے یا 1 سال پہلے، گویا 11 نبوی یا 12 نبوی میں یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور جو اس واقعے کے شواہد ہیں اس میں یہ واقعہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عزیز چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی وفات ہو چکی تھی، شیب ابی طالب کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضور اپنی چچا زاد حضرت ام ہانی کے ہاں اس رات قیام فرما تھے جب آپ کو یہ اسراء یعنی رات کے وقت کشفی طور پر بیت الاقصیٰ کی سیر کروائی گئی۔ اس واقعے میں کہتے ہیں کہ کشفی جب حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس ایک براق تھا۔ براق ایک ایسے جانور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو بہت تیز رفتار ہو، تو وہ براق لایا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے تو یہ جو واقعہ ہے، میں نے جیسے عرض کی کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تحقیق میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ابن جریر جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق یہ جو بیان ہے ابن جریر میں حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے، یہ سب سے بہتر اور قریب ترین ہے اس واقعے کی۔ تو اس میں حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، براق لے کے آئے، حضور اس پہ سوار ہونے لگے تو اس نے اپنی دم ہلائی، تو اس وقت حضرت جبریل نے اس براق کو کہا کہ دیکھو اس وقت تم پر ایک ایسی ہستی سوار ہونے لگی ہے، اس جیسی ہستی اس سے پہلے کبھی تم پہ سوار نہیں ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور پھر حضور کا یہ سفر جاری ہوا۔ راستے میں چلتے ہوئے کچھ دور گئے تو راستے میں ایک بڑھیا آپ کو ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ چلتے رہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف توجہ کرنے کی۔ پھر کچھ سفر اور طے کیا تو راستے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلاتے ہوئے دکھائی دیا۔ تو اس موقع پہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ عرض کی یا کہا کہ محمد آپ چلتے رہیں اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دور گئے تو کچھ سفر طے کیا، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ ملے جنہوں نے آپ کو السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر، تو ان الفاظ میں آپ کو سلام کہا۔ تو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک گروہ ملا، انہوں نے بھی حضور کو اسی طرح سلام کہا اور حضور نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں پہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک پانی کا پیالہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا۔ تو حضرت جبریل نے حضور کو کہا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کے عین مطابق فیصلہ کیا اور دودھ کو قبول کیا ہے، اور پانی اور شراب کو رد جو کیا ہے، اگر آپ پانی قبول کر لیتے تو آپ بھی غرق ہوتے، آپ کی قوم بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو قبول کرتے تو آپ بھی گمراہ ٹھہرتے، آپ کی قوم بھی گمراہ ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا کے متعلق بتایا کہ وہ دراصل دنیا تھی اور اس کی عمر میں سے صرف اتنا کی حصہ باقی رہ گیا تھا جتنی اس کی عمر تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، تو آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر جو شخص آپ کو بلا رہا تھا وہ خدا کا دشمن ابلیس تھا، جو چاہتا تھا کہ آپ اپنے رستے سے ہٹ جائیں اور اس کی طرف مائل ہوں، تو اس لیے میں نے آپ کو اس کی طرف توجہ دینے سے روکا تھا۔ اور بعد میں جو آپ کو 2 گروہ ملے ہیں وہ دراصل انبیاء تھے جو آپ کو سلامتی بھیج رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس موقع پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت آدم اور دیگر انبیاء حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان انبیاء کو نماز کی امامت کروائی۔ تو دراصل اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک قسم کی خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کا اب جو مکہ سے ہے ہجرت کی ایک لحاظ سے آپ کو تیاری کی کروائی گئی تھی کہ اب روحانی اور جسمانی لحاظ سے آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، اور آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے، اس وقت تو یہاں پہ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ یہاں سے اب ایک ایسے علاقے میں جانے والے ہیں جہاں پہ آپ کو اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اسراء کا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت الاقصیٰ کی سیر کروائی گئی، اور یہ واقعات اس میں پیش ہے۔ تو یہ مختصر اس کا یہ جو اس کے متعلق جو ہے خیال کیا جاتا ہے کہ ظاہراً وہ کوئی ایسا سفر تھا، کیا یہ کوئی ظاہری سفر تھا؟ دیکھیں نا، اگر وسیم صاحب دیکھا جائے تو ایک رات میں حضور وہاں گئے اور پھر واپس حضور آ گئے، اور حضور وہاں اٹھے، حضرت ام ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ حضور ساری رات وہیں رہے ہیں۔ آپ کا جسد جو تھا، آپ کا جسم مبارک وہیں اسی چارپائی پہ اسی بستر پہ رہا ہے، آپ کہیں نہیں گئے۔ لیکن اور پھر دوسرا عملاً بھی کہ جتنا وہ سفر ہے اور اس زمانے میں جتنی مرضی تیز رفتار اس زمانے کے لحاظ سے کوئی سواری لے لی جائے، ایک رات میں مکے سے بیت الاقصیٰ جا کے واپس آنا ناممکن تھا۔ تو اس لیے یہ، اور پھر جو خاص طور پہ اس میں واقعات بیان ہو رہے ہیں، حضور بڑھیا کو دنیا کے ساتھ حضرت جبرائیل مماثلت بیان کر رہے ہیں، اس شخص کو ابلیس قرار دے رہے ہیں، انبیاء کا ملنا، پھر تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ظاہری طور پہ ملے ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن کے وہ ساری وہاں پہ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ انبیاء سارے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ امامت ہو رہی ہے، لیکن ایسی کسی کی گواہی وہاں موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات وہاں پہ
بیت المقدس گئے ہوں، وہاں پہ انبیاء آئے ہوں، ان کی امامت کروائی ہو. تو یہ بہت ساری ایسی دلائل ہیں جو اس کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ظاہری واقعہ. مسجد اقصیٰ اس وقت فزیکل ایگزسٹ بھی کرتی تھی؟ نہیں، مسجد اقصیٰ تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بنی ہے مسجد کے طور پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ اس وقت مسجد تھی بھی نہیں، وہاں پہ میدان تھا، ایک میدان تھا. جی بالکل. جی ٹھیک ہے خضر.